اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة مولدہ بمکہ وہجرتہ بطائبہ علا بها ذکرہ فامتد منها صوتہ ارسلہ بحجت کافیہ وموعظت شافیہ ودعوت متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفصل عروتہ وتعظم قبوتہ وَيَكُنْ مَأْبُهُ إِلَى الْحُزْنِ الطَّوِيلِ وَالْعَذَابِ الْغَبِيلِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صلوات حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش، میں نے اس بابرکت باعظمت روحانی متبرک مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ سورہ نحل 16واں سورہ ہے اور آیت کے 3 ٹکڑے ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا، آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ساری انسانیت کو مخاطب کیا اور تیسرے ٹکڑے میں پھر رسول کو مخاطب کیا۔ ارشاد ہوا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، میرے حبیب میرے محمد طٰہٰ یاسین مزمل عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے قاب قوسین کو روندنے والا محمد وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، میرے حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے الا رجالا وہ سب کے سب مرد تھے، نوحی الیہم ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان مردوں پہ وحی کرتے تھے۔ میرے محمد ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے اور ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان مردوں پر وحی کرتے تھے، تم اور تمہارے مرد اور وہ اور اس کے مرد اور۔ کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے پہلا ٹکڑا جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے اور ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان پر وحی کرتے تھے۔ آیت کا پہلا ٹکڑا اور اب آیت کا دوسرا ٹکڑا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو، کس سے پوچھو؟ ذکر کے اہل سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاہل ہو، اگر تم جاہل ہو تو ذکر کے اہل سے پوچھو۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا اور اب آیت کا تیسرا ٹکڑا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سنا، ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کے اتارا، میرے محمد ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کے اتارا۔ کیوں اتارا؟ کہ ذکر ہمارا ہوگا، بیان تیرا ہوگا۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ پڑھی لکھی بات، قرآن کہانی نہیں، ڈائجسٹ نہیں، قرآن اخبار نہیں، قرآن پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ کمال ہو گیا،
ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے. یہ ہے سورہ نحل. مالک کن کن مردوں کو بھیجا؟ سورہ انعام 6 سورہ آیت کا نشان 80 ہے. سنا وہ مرد کون تھے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ابو ہریرہ کی روایتوں سے نہ سمجھ رہا. اب فیصلے شروع ہو رہے ہیں. کمال ہو گیا. پیچھے بات پہنچ رہی ہے, پیچھے میرے بھائیوں تک بات پہنچ رہی ہے. کہہ رہے سورہ توبہ میں ایک آیت ہے, اللہ کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. توجہ رکھنا, یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. منافق منافق عورتیں اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ہاتھ منافق باندھتا ہے, مومن نہیں باندھتا. میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار, میں بزرگوں کا شکر گزار, میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار. تو اب مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. سنو, 6 سورہ آیت کا نشان 88. 6 سورہ آیت کا نشان 88 80 ہے. سنو, ہم نے اسحاق کو بھیجا, ہم نے داؤد کو بھیجا, ہم نے سلیمان کو بھیجا, ہم نے موسیٰ کو بھیجا, ہم نے ہارون کو بھیجا, ہم نے زکریا کو بھیجا, ہم نے یحییٰ کو بھیجا, ہم نے عیسیٰ کو بھیجا, ہم نے الیاس کو بھیجا, ہم نے اسماعیل کو بھیجا, ہم نے یسع کو بھیجا, ہم نے یونس کو بھیجا, ہم نے لوط کو بھیجا. ان سارے نبیوں کو ہم نے بھیجا. اور اب اللہ نے فیصلہ کیا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. ہم جب بھی اپنے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا بھیجتے ہیں تو یا نبی کے باپ سے آئے گا, یا نبی کے بیٹوں سے آئے گا, یا نبی کے بھائیوں سے آئے گا, نبی کے صحابیوں میں سے نہیں آئے گا. وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. ہمارے پاس سے جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے گا, یا نبی کے باپ سے ہوگا, یا نبی کے بیٹوں سے ہوگا, یا نبی کے بھائیوں سے ہوگا. رشتے کے نبی کے باپ سے ہوگا, نبی کے بیٹوں سے ہوگا, نبی کے بھائیوں سے ہوگا, نبی کے سسرال سے نہیں ہوگا. پیچھے بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں تک. نبی کے سسرالی رشتہ دار کا ذکر نہیں ہے, نبی کے خاندان سے ہوگا. اچھا میں ٹھہر جاؤ, بڑے کام کے جملے. کمال ہو گیا. نبی کے خاندان سے ہوگا, باپ سے ہوگا, بیٹوں سے ہوگا, بھائیوں سے ہوگا. نبی کے سسرالی رشتہ دار کا ذکر کہیں نہیں کیا. ٹھیک ہے, نبی کے خاندان سے ہوگا, ہدایت کرنے والا نبی کے خاندان سے ہوگا. تم نے انگور کے درخت میں اخروٹ لگتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اچھا, آم کے درخت پر کینڈل لگتی ہوئی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کوئل کا نغمہ کوے سے سنا ہے؟ نہیں سنا. بندر دیکھا ہے؟ بندر نقل کر سکتا ہے, انسان نہیں بن سکتا. باہر کے ملکوں میں بندر جو ہے وہ گاڑی بھی چلا لیتا ہے, گھر کے کام کاج بھی کرتا ہے. تو بندر جو سکھاؤ وہ سیکھ جاتا ہے. کچھ بھی کر لے انسان نہیں بن سکتا. نقل کرے گا انسان نہیں بنے گا. بندر کو تم ٹائپنگ سکھاؤ, بندر ٹائپنگ سیکھ جائے گا. جیسے ڈرائیونگ سیکھ گیا ویسے ٹائپنگ سیکھ جائے گا. اور جب ٹائپنگ سیکھ جائے تو بندر کو لیٹر دو, خط دو کہ ٹائپ کر کے دے, وہ بندر تمہیں لیٹر ٹائپ کر کے دے دے گا. مگر بندر سے کہو کہ لیٹر پڑھ کے سنائے, خط پڑھ کے سنائے, تو پھاڑ کے پھینک دے گا. کہو کہ لیٹر ٹائپ کر کے دے, وہ تمہیں لیٹر ٹائپ کر کے بھی دے دے گا. مگر بندر سے کہو کہ لیٹر پڑھ کے سنائے, تب اب پھاڑ کے پھینک دے گا. بندر کیا جانے تحریر کی قیمت کیا ہوتی ہے. اچھا میں ٹھہر جاؤ, میں تمہارا شکر گزار. ٹھہر جاؤ. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, تمہارے شہر کا نام ہے صاحبان. میں 20 سال پہلے شہر آیا تھا, 20 سال پہلے. اور 20 سال پہلے میں نے صاحبان کا زو دیکھا تھا, چڑیا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. بندر بھی دیکھا تھا اس وقت,
20 साल पहले कराची में भी देखा, साहिवाल में 20 साल पहले देखा, लाहौर में जाके देखा। बंदर अजीब किस्म का जानवर है। बंदर को तुम मुक्का दिखाओ, तुम्हें मुक्का दिखाएगा, घुसा दिखाओ, वो तुम्हें घुसा दिखाएगा। बंदर के सामने सिगरेट पियो, बंदर सिगरेट पिएगा। जो तुम करोगे बंदर वही करेगा। लेकिन बंदर के सामने तुम रो तो बंदर रोएगा नहीं। हम मजलिस इसीलिए करते हैं ताकि पता चल जाए कि आदम वाला कौन है और बंदर वाला कौन है। और बस अकेला है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। मेरे मोहम्मद तू अकेला है, सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं है, सिरात मुस्तकीम के ऊपर है। अकेला अकेला मोहम्मद सिरात मुस्तकीम के ऊपर। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने मोहम्मद को जिक्र बना के भेजा। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने मोहम्मद को जिक्र बनाकर भेजा। मोहम्मद है जिक्र, मोहम्मद है जिक्र। आयत में क्या कहा? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछो, जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछो। मोहम्मद है जिक्र। और अगर तुम जाहिल हो, अगर जाहिल हो तो मोहम्मद के अहल से पूछो। अब ये मोहम्मद का अहल है कौन? हदीस पढ़ूं पता नहीं झूठी है कि सच्ची, सही है ज़ईफ है, खबर वाहिद है, खबर तवातुर है, क्या है? कुरान से पता चलाते हैं कि अहल है क्या। बेदार हो के कुरान से पता लगाते हैं कि मोहम्मद का अहल है कौन। अल्लाह अहल किसे कहता है? सूरह बकरा दूसरा सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। इब्राहीम ने दुआ मांगी, मालिक मेरी औलाद को रिज़्क़ अता कर, मेरे अहल को रिज़्क़ अता कर। अहल का मतलब औलाद, एक मतलब अहल का मतलब औलाद। सूरह बकरा दूसरी आयत, तवज्जो रखना। बड़े काम के जुमले, बड़े काम के जुमले। मालिक मेरी औलाद को रिज़्क़ अता कर, अहल का मतलब औलाद। फिर आगे बढ़ के सूरह ताहा में कहा, क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। मूसा ने कहा, मालिक मुझे वज़ीर दे दे, मिन अहली हारून अख़ी, मेरा अहल है, मेरा भाई है। अहल का मतलब भाई। दो आयतें हो गई, तवज्जो रखना। अहल का मतलब औलाद, अहल का मतलब भाई, दो आयतें। और तीसरी आयत सूरह कहफ, तवज्जो रखना। फंतलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़ी सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाला अख़रक़तहा लितग़रिक़ अहलहा। मूसा और खिज़र कश्ती पे सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती में सुराख किया। मूसा ने कहा, खिज़र ये सुराख तुमने इसलिए किया है ताकि कश्ती के अहल को हलाक कर दो। अहल का मतलब सवार, तीन हो गया। अहल का मतलब सवार। और अब चौथी आयत, वामुर अहलका बिस्सलात। मेरे मोहम्मद अपने पीछे चलने वाले को नमाज का हुक्म दो। अहल का मतलब पीछे चलने वाला, तो अहल का मतलब औलाद, अहल का मतलब बेटे, अहल का मतलब बेटे, अहल का मतलब भाई, अहल का मतलब सवार, अहल का मतलब पीछे चलने वाला। अगर जाहिल हो तो रसूल के अहल से पूछो, औलाद रसूल से पूछो, रसूल के भाई से पूछो, सवार दोष रसूल से पूछो, रसूल के पीछे चलने वाले से पूछो, भागने वाले से ना पूछो। क्या औलाद रसूल से पूछो? कमाल हो गया। हम क्यों हुसैन से पूछें? सैयदना हुसैन रसूल का बेटा थोड़ी है, रसूल की बेटी का बेटा है। सैयदना हुसैन रसूल का बेटा नहीं है, रसूल की बेटी का बेटा है। रसूल का बेटा नहीं है, रसूल की बेटी का बेटा है। तो रसूल का बेटा क्यों कह दिया तुमने कि फर्जंद रसूल है? नहीं, रसूल के तो बेटा हुआ, मर गया, इंतकाल हो गया। रसूल की नस्ल चली है बेटी से, रसूल की नस्ल चली है बेटी से। तो सैयदना हुसैन है रसूल की बेटी का बेटा। तो हम हुसैन को रसूल का बेटा क्यों कहे? हम तो कहेंगे रसूल की बेटी का बेटा, रसूल का नवासा। तो अब चलो कुरान से पूछे कि हुसैन रसूल का बेटा है या रसूल की बेटी का बेटा है? अभी आयत पढ़ी है, ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। ईसा मरियम की वजह से इब्राहीम का बेटा है। अल्लाह कहता है ईसा
دلوں کو اطمینان اللہ کے، نیند آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں؟ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ محمد ہے اللہ کا ذکر۔ اور اگر تمہیں اطمینان چاہیے، اطمینان چاہیے، دل کا سکون چاہیے، تو دل کو اطمینان ملتا ہے قرآن ہے، قرآن دل کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کوئی کام شروع کرو تو ذکر کرو اللہ کا۔ کیا کہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگتا ہوں اللہ کی ذات سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ٹھیک ہے؟ غلط غلط، اللہ کی ذات سے مدد مانگتا ہوں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم سے مدد مانگتا ہوں۔ ذات اور ہے، اسم اور ہے۔ بیدار ہو جاؤ، ہاتھ کھولنا پڑے کام کا جملے، ہاتھ کھول کر سنو پڑے کام کا جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگتا ہوں اللہ سے، نہیں غلط، اسم نام، مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے، مدد مانگتا ہوں اللہ کی ذات سے نہیں۔ اگر مدد مانگتا ہوں اللہ کی ذات سے ہوتا تو عربی جو ہوتی باللہ الرحمن الرحیم، باللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اب یہ اللہ کا نام اور ہے، اللہ کی ذات اور ہے، اور مدد مانگتا ہوں اللہ کے ذات سے نہیں، اللہ کے نام سے۔ آدم اللہ کا نام نہیں، بندے کا نام۔ نوح اللہ کا نام نہیں، بندے کا نام۔ ابراہیم اللہ کا نام نہیں، بندے کا نام۔ موسیٰ اللہ کا نام نہیں، بندے کا نام۔ عیسیٰ اللہ کا نام نہیں، بندے کا نام۔ مجھے کوئی نہیں ملا کہ جس کا نام اللہ کا نام ہو بس دو ملے، یا میرا اللہ علی ہے یا ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ تھکے تو نہیں میرے بھائی؟ میں تمہارا شکر گزار، بڑے بیدار سننے والے، بڑے بیدار سننے والے، میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار۔ کمال ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگتا ہوں اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ کمال ہو گیا، رحمان اور ہے، رحیم اور ہے ایک اللہ، ایک اللہ، صفتیں دو ہیں، رحمان رحیم، رحمان رحیم۔ رحمان کا مطلب بھی اگر وہی ہو جو رحیم کا ہے تو پھر دوسرا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اللہ کے پاس بیکار وقت تو ہے نہیں، قرآن ہے بھائی، قرآن۔ اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم اللہ کے پاس کم ہے، اور کام ہے قیامت تک کا۔ ٹائم ہے 23 برس کا، ٹائم ہے 23 برس کا، 23 سال میں قرآن نازل ہونا ہے، اور کام ہے قیامت تک کا۔ تو لفظ کم استعمال ہوں گے لیکن بامعنی۔ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان رحیم، رحمان رحیم۔ رحمان کہتے ہیں جو ہر ایک کو اپنی حصار رحمت میں لے لے، اسے کہتے ہیں رحمان۔ اور رحیم کہتے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو صرف مومنوں پہ رحمت برسائے۔ میں بڑی نئی بات تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ رحمان کہتے ہیں ہر ایک کو نعمت دے، ہر ایک کو، ہندو کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی دیتا ہے، ابو لہب کو بھی دیتا ہے، ابو جہل کو بھی دیتا ہے۔ تو جو ہر ایک کو نعمتیں دے اسے کہتے ہیں رحمان، اور جو صرف مومنوں کو رحمت دے اسے کہتے ہیں رحیم۔ تو رحمت کے دو ٹکڑے کیے، رحمان اور رحیم۔ رحمان سب کے لیے، رحیم مومنوں کے لیے۔ رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ اسی طرح نور کے ٹکڑے کیے، محمد و علی۔ ایک ہے محمد، ایک ہے علی۔ محمد ہے رحمان کا مظہر، پتھر بھی مارو کہ تو دعائیں دے گا۔ علی ہے رحیم کا مظہر، محمد سب کے لیے، علی خاص کے لیے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ سارے کہیں گے، علی ولی اللہ مومن کہے گا۔ پوچھو اگر جائز ہو تو رسول کے اہل سے پوچھو۔ رسول نے کہا یہ ہے میرے اہل الذکر، یہ ہے، یہ ہے۔ ابھی یہ میرے بھائی آیت پڑھ جاؤ، کون سی آیت تھی امام والی؟ اچھا کیا آیت تھی؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اللہ تو بلائے گا امام کے ساتھ، آپ اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو کیا حشر کرے گا؟ بات کرتے ہیں حضرت قل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ خبردار خبردار، زنین کی اطاعت مت کرنا، خبردار خبردار، زنین کی اطاعت مت کرنا۔ زنین اسے کہتے ہیں
آیت تھی وہ کیا تھی؟ اس سے پہلے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. سنو ہم نے کچھ لوگوں کا امام بنایا یہدون بأمرنا، وہ ہمارے آرڈر سے ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. ہم نے امام بنایا، ہم نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اور کچھ وہ امام ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو امام جنت کی طرف بھی لے جاتا ہے، دوسرا امام جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اب پتہ کیسے لگائے کہ جنت والا امام کون، جہنم والا امام کون؟ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وہ جو جہنم والا امام ہے اس کے پیچھے ہم نے دنیا میں لعنت لگا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہی کہا تھا آپ نے یہی کہا تھا. کمال ہو گیا، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی اور یہی کہا تھا. دو قسم کے امام ہیں، امام جنت تک لے جاتا ہے، امام جہنم تک لے جاتا ہے. اب پکڑ میں کیسے آئے کہ جہنم والا کون سا ہے؟ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وہ جو جہنم والا امام ہے ہم نے دنیا ہی میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور وہ جب قیامت میں آئے گا تو اس کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. تو جہاں چہرے میں پھٹکار نظر آئے سمجھنا جہنم کا ہے. اچھا اب ایک بات بتاؤں اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو نہیں، وہ بزرگوں کو نہیں بتا رہا. اب یہ نوجوان بچے جو بیٹھے، نوجوان بھائی، ان کو بتا رہا ہوں امام کہتے کیسے ہیں. امام کہتے کیسے ہیں؟ امام عربی ڈکشنری میں جا کے دیکھنا، نہ ملے مجھے ساہیوال میں گھسنے مت دینا. امام کہتے کیسے ہیں؟ امام عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، نہ ملے تمہارا ہاتھ میرا گریبان. والامام الخیط الذی یمد علیہ البناء. امام اس دھاگے کو کہتے ہیں جس سے مستری دیوار کو سیدھا رکھتا ہے. میں عربی ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں. امام الخیط الذی یمد علیہ البناء. امام اس دھاگے کو کہتے ہیں جس سے مستری دیوار کو سیدھا رکھتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں سال، پنجابی میں کہتے ہیں سال، اور انگریزی میں کہتے ہیں اسکیل. اور اسکیل بنایا انگریز نے. عربی میں کہتے ہیں امام، انگریزی میں کہتے ہیں اسکیل، پیمانہ. توجہ، اور پیمانے میں 12 انچ ہوتے ہیں، فاصلہ 5 کا ہوتا ہے. انگریز کی سمجھ میں آ گیا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. حشر اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ اسے چھوڑے گا نہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرے گا. اس کی غیبت ایسے ہی ہے کہ جیسے یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے مگر پہچان نہیں رہے تھے، آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے تھے. تو امام تو ہے، امام ہے، ہماری آنکھ میں پردے پڑے ہوئے. اب میں کیا کروں؟ بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کیفا اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. بخاری شریف امام بخاری لکھتے ہیں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا، وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتر کے آئے گا اور مہدی پردہ غیبت چیر کے آئے گا. وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا، وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا. توجہ رکھنا، وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا. من ولد فاطمہ، وہ جو مہدی ہے فاطمہ کی نسل سے ہے. کسی اور احمق کو مہدی بنا بھی نہیں سکتے. بنا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ فاطمہ کی نسل کہاں ملے گی. توجہ رکھنا، وہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا. وہ غیبت کا پردہ چیر کر آئے گا اور عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتر کے آئے گا. امام بخاری نہ میرے گھر کا عالم، نہ میرے گھر کی کتاب، بڑا عالم بڑی کتاب. آسمان سے عیسیٰ اترے گا، پردہ غیب سے مہدی نکلے گا، اور عیسیٰ آنے کے بعد مہدی کو نماز پڑھائے گا نہیں، مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب جو میں جملہ دینے والا ہوں قیامت تک مت بھولنا، جب تک ظہور نہ ہو جائے نہ بھولنا. ایسا جملہ ایسا نتیجہ دوں گا. روایت تم نے سنی ہے، مجھے پتا ہے سنی ہے، ہزاروں کروڑوں مرتبہ سنی ہے، لیکن جو میں جملہ کہوں گا اس کے بعد وہ قیامت تک مت بھولنا. عیسیٰ کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ مہدی کو نماز پڑھائے، نہیں. عیسیٰ کا سر ہوگا مہدی کے تلووں کے پیچھے، عیسیٰ کا سر ہوگا مہدی کے تلووں کے پیچھے. عیسیٰ نماز پڑھے گا مہدی کے پیچھے، اور
عیسیٰ کون؟ صاحب شریعت نبی۔ عیسیٰ کون؟ صاحب کتاب نبی۔ عیسیٰ کون؟ مریم کا بیٹا۔ مریم کون؟ طاہرہ، معصومہ، صدیقہ، بتول اور طاہرہ کا بیٹا۔ طاہرہ کا بیٹا 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ طاہرہ کا بیٹا عیسیٰ 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو اب یاد رکھنا کہ جب طاہرہ کا بیٹا 12ویں کو نماز نہ پڑھا سکا تو طوائفوں کا بیٹا پڑھے گا۔ ان سے ملنے کی کوشش، ان سے جشارت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، تم اور ہو۔ یہ اور ہیں، تم اور ہو۔ پنجتن اور ہیں، تم اور ہو۔ بھائی کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا۔ یہ جو نوجوان بھائی بیٹھے اور مجھے گھور رہے ہو تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، شادی ہو گئی نہیں؟ ہو گئی؟ اچھا جس کی ہو گئی ہے اس سے پوچھ رہا ہوں، ناراض مت ہونا۔ اچھا کوئی ایسی ویسی بات نہیں پوچھوں گا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ شادی شدہ ہو، جو شادی شدہ ہے ان سے پوچھ رہا ہوں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اس مجلس کے صدقے میں ان کی شادی ہو جائے۔ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے دعا کرا رہا ہوں، لیکن جملہ سنو، جن کی شادی ہو گئی ہے ان سے پوچھ رہا ہوں، تم اگر 100 سال پہلے ہوتے تو تمہاری بیوی وہی ہوتی جو آج ہے؟ کیا خوش ہو کے کہہ رہے نہیں؟ خوش ہو کے کہہ رہے نہیں؟ ہے تو یہی جواب، تو یہی ہے بھائی کہ 100 سال پہلے اگر تم ہوتے تو تمہاری بیوی کوئی اور ہوتی، اور اگر 100 سال پہلے تم ہوتے تو تمہارا دوست بھی کوئی اور ہوتا۔ ساہیوال کا نہ ہوتا، کراچی کا ہوتا، کراچی کا نہ ہوتا، لاہور کا ہوتا۔ تو 100 سال پہلے تمہاری بیوی کوئی اور ہوتی، تمہارے دوست کوئی اور ہوتے، لیکن 100 سال پہلے تمہارے بچے وہی ہوتے جو آج ہیں، اس لیے کہ خون کے ٹکڑے نہیں بدلا کرتے۔ صحابی بدل جائے گا، پنجتن نہیں بدلیں گے۔ کہتا ہوں وہ جملہ کروڑوں مرتبہ سنا تم نے، کروڑوں مرتبہ، کہ جب میرا مولا حسین نکل رہا تھا تو یہ کہتا ہوا نکلا، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خزینی، اگر میرے نانا محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین ابن علی جب نکل رہے تھے تو اپنا گلا پیش کیا، اور مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جب وارد سرزمین کربلا ہوئے اور دین کی غربت کا احساس ہوا تو فقط اپنا گلا پیش نہیں کیا، 72 سوکھے گلے دیے۔ یہ سوکھے گلے علماء کو سننا، تم نے بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہے، ذاکرین کو سنتے ہو، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہو۔ یہ 72 سوکھے گلے تو وہ تھے نا جو تلوار سے کاٹ دیے گئے۔ حسین نے ایک گلا اور دیا جو تلوار سے نہ کاٹا گیا، رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ یاد آ گیا؟ یاد آ گیا؟ حسین کی چھوٹی بچی کا گلا۔ اللہ تمہاری اولاد کو خوش رکھے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے رباب کی اجڑی ہوئی قوت کے صدقے اولاد عطا کرے۔ بس میرے دوستوں، زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، اتنی چہیتی اور لاڈلی بچی تھی یہ حسین کی کہ حسین اسے گود میں لیتے، لوریاں سناتے، تھپکیاں دیتے، اور ان لوریوں کی جو جملے ہیں نا وہ آج تک مختلف کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ کہتے جاتے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی بچی سکینہ موجود نہ ہو۔ سن لیا جو جملہ؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میرا مولا رخصت آخر کے وقت نکل رہا تھا اور ذوالجلال نے چلنے سے انکار کیا تو ٹوٹا ہوا دل تھا نا حسین کا، ذوالجلال کی گردن میں باہیں ڈالی اور پکار کے کہنے لگے، ذوالجلال میرا اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا قاسم میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا عباس میرا ساتھ چھوڑ گیا، اب آخری وقتوں میں کیا تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ذوالجلال برآمد ہوگا نا، ذوالجلال برآمد ہوگا۔ جملے سن لو، میں جاؤں گا بچی تک، جملہ سنو خدا کی قسم۔ حسین ابھی ذوالجلال سے یہ کہہ رہے تھے کہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، ذوالجلال میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، ذوالجلال میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، ذوالجلال۔ اب جو حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بچی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی جاتی ہے، ذوالجلال میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، ذوالجلال۔ ذوالجلال سے اترے، جملہ سنو، ذوالجلال سے اترے
بچی کو گود میں لیا اور کہنے لگے بیٹی تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ اہل دل ہونا، اہل دل جملہ سنو، بیٹی تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا نہیں بابا مجھے نہیں معلوم۔ کہا بیٹی سن، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ پروردگارا مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت پیار کروں، جسے میں بہت چاہوں، اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں۔ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، پرسہ دینے کے لیے۔ دیکھو زلجنا کو دیکھو گے ماتم کرو گے، زلجنا کو دیکھو گے ماتم کرو گے۔ ماتم کا لطف اسی وقت ہے جب آنکھ میں آنسو ہو، اور رونے میں شرمایا مت کرو میرے نوجوان بھائیوں۔ اس لیے جہنم میں جائے فیشن، ہم سے کہتے ہیں کہ بلند آواز سے مت رویا کرو، یہ فیشن کے خلاف ہے۔ آگ لگے ایسے فیشن میں۔ میرے 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر ممبر سے مسائل پڑھ رہا تھا، میرا 5واں امام چیخے مار کے رو رہا تھا، بھرا ہوا مجمع رو رہا تھا۔ 5ویں امام کا صحابی ابو بصیر اسدی منہ پر رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا۔ میرے امام کی نگاہ پڑی تو کہا کہ ابو بصیر، کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں۔ کہا تم نہیں رو رہے ہو؟ اس نے اپنا بھیگا ہوا آنسو والا رومال دکھایا، کہا مولا یہ ہے میرے آنسو۔ کہا ابو بصیر ایسے مت رو۔ کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا ویسے رو جیسے جنت میں حسین کی دکھیاری ماں روتی ہے، بالوں کو بکھرا دیتی ہے، سر پہ ہاتھ مارتی ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ جملے سن، اللہ تمہیں آباد رکھے، پروردگار تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں۔ جملے سن لو، حسین کی بچی سمجھ میں آ گئی، چھوٹی بچی۔ کہا بیٹی دعینی لعلی آتی کے علمہ، مجھے چھوڑو شاید میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ بچی نے ننھے ہاتھوں سے باپ کے شانے تھامے اور کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، اب تک واپس نہیں آئے۔ جملہ سنو، جملہ اب میں تمہیں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور مقتل کا جملہ ہے کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے دربار میں آیا تو اس چھوٹی بچی کو یزید نے بلایا اور پکار کے کہا اس کو لے کے آؤ۔ یہ بچی ہے کون؟ جس کے رخساروں میں تماچوں کے نشان ہے۔ کہا امیر یہ وہی بچی ہے کہ جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ جملہ سنو، جملہ میرے پاس لے کے آؤ۔ 3.5 جملہ سنو، 3.5 4 سال کی بچی، 4 سال کی چھوٹی بچی، تخت میں حسین کا سر، تخت پہ یزید، سامنے حسین کی بچی، سامنے یزید نے، مجھے معاف کرنا مقتل کا جملہ ہے، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مقتل کی کتاب میں لکھا ہے، یزید نے اپنے مسخرے کو بلایا، کہا ادھر آ، مسخرہ ہنسانے والا، اور کہا دیکھ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، تو کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو سرور ملے، مجھے خوشی ملے۔ اس مسخرے نے ہاتھ جوڑے، کہا امیر ایسا ہی کروں گا مگر میری ایک شرط ہے، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ مقتل کا جملہ ہے، اشارہ کیا بچی کی طرف مسخرے نے اور کہا حملی حاضر جاریہ، اس بچی کو میری کنیجی میں دے دے۔ سن لیا جملہ، سن لیا جملہ، برداشت کر لیا جملہ۔ مجھے معاف کرو، مجھے بڑی غیرت والے ہو، میں جانتا ہوں تم بڑی غیرت والے ہو، اس بچی کو میری کنیجی میں دے دے۔ وہ جس کی طرف اشارہ ہوا تھا اس نے اپنا ننھا سر بلند کیا اور کہا پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی کہ آپ کنیجی بھی میرے مقدر میں ہے۔ آباد رکھے۔ بی بی کو جلال آ گیا، کہا بیٹی کسی کی کیا مجال کہ زینب کے ہوتے ہوئے ایسا کرے۔ گھر کی کنیز فضا کھڑی ہوئی، مسخرے کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا جس محمد کا تو نام لے رہا ہے اسی محمد کی نوازی ہے۔ وہ مسخرہ گھبرایا، جملہ سنو، وہ مسخرہ گھبرایا، آخری جملہ، وہ گھبرایا، مولا سید سجاد کی طرف اور کہنے لگا اے قیدی کیا یہ بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے؟ سجاد نے اشارہ کیا کٹے میں سر کی طرف، ارے یہ رسول کے نوازے حسین کا سر۔ وہ مسخرہ گھبرایا، در جملہ آخری جملہ، دربار سے باہر آیا، اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے دربار میں واپس آیا، بی بی کے قدموں پہ کٹا ہوا ہاتھ پھینکا، بی بی مجھے معاف کر دو، اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ آخری جملے، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ پرسہ دے رہے ہو نا، چیخے مار مار کے پرسہ دو، رونے میں شرم مت کرو، ماتم کرو گے نا، ماتم کا لطف اسی وقت جب آنکھ میں آنسو ہو۔ جملہ سنو، جملہ، یزید تخت پر ہے،
सामने हुसैन की बच्ची, तू हुसैन की बेटी है? हाँ मैं हुसैन की बेटी हूँ। तेरा ही नाम सकीना है? हाँ मेरा ही नाम सकीना है। सकीना, मैंने सुना था कि तेरा बाबा तुझे बहुत प्यार करता था, तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता था। कहा हाँ यजीद तूने सच सुना था, मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता था, मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था। कहा लेकिन सकीना अब तेरा बाबा तुझे प्यार नहीं करता। कहा यजीद तू झूठ बोल रहा है, मेरा बाबा अब भी मुझे प्यार करता है। कहा सकीना जब जानू, जुमला सुनो, जब जानू कि अपने बाबा को अपने पास बुलाओ और तेरा बाबा तेरे पास आ जाए। बच्ची ने फटे हुए कुर्ते का दामन फैलाया। कहा बाबा यजीद आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ। सर बुलंद हुआ, बच्ची की गोद में आया, बच्ची सर को प्यार करने लगी।